السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام عليكم ورحمة الله. جزاک اللہ احسن الجزا. اللہ مزید قرآن بہترین اس سے بھی بہتر انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کا حافظ بنائے یہاں کے طالب علم کو. اب بلا تاخیر انشاءاللہ العزیز شیخ محترم کو میں دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھیں. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا
رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ 5 سال کے بعد آپ لوگوں سے پھر دوبارہ ملنے کا موقع ہوا۔ 2017 میں میں کریم نگر آیا تھا، 19 میں الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا اللہ کے فضل و کرم سے مدینہ منورہ گیا، وہاں 4 سال پڑھائی کیا، گریجویشن میں نے کمپلیٹ کیا۔ پھر وہاں سے میں جولائی کے لاسٹ میں گھر آیا۔ یہاں آنے کا کوئی پلان نہیں تھا، آپ لوگوں کی محبت، یہاں سے آواز آئی اور میں نے آپ لوگوں کی آواز پر لبیک کہا، اور 5 سال کے بعد الحمدللہ آپ لوگوں کے یہاں تشریف فرما ہوں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل احسان ہے۔ زندگی یہی ہے، 5 سال کیسے گزر گئے۔ بہت سارے بچے جو چھوٹے تھے بہت بڑے ہو گئے، مجھے دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ زندگی یہی ہے، کس طرح کیسے گزر جاتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ لوگ کی محبت ہے، اللہ رب العالمین کا فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے مجھے کچھ سیکھنے، آپ لوگوں کو کچھ سکھانے کا موقع ملا۔ درود و صلوات نازل ہو حضور وسلم پر جو سید البشر ہے، سید الانبیاء ہے، اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الی یوم الدین۔ معزز سامعین، جمعیت اہل حدیث شہری کی طرف سے جو یہ ویکلی پروگرام ہے، اس کا موضوع آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ میں ڈائریکٹ وہاں جانا چاہتا ہوں۔ کچھ باتیں جو میں آپ لوگوں کو پوچھوں گا، آپ لوگ جواب دیں گے اور جواب دینا بھی ہوگا، کیونکہ یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے کہ میں بولتا جاؤں آپ سنتے جائیں۔ یہ پروگرام ہے سیکھنے سکھانے کا، اور علم ایک اتھاہ سمندر ہے، ہر علم ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس سارے علم ہے، بہت سارے علم آپ لوگوں کے پاس بھی ہے جو میں آپ لوگوں سے سیکھنا چاہوں گا۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ موضوع ہے انسانی زندگی کی 5 غنیمتیں۔ آپ لوگوں کے پاس موبائل ہے، نوٹ ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ کچھ باتیں جو میں مختصر بتاؤں گا، وقت ملے تو آپ اس کو تفصیلاً پڑھ لیجئے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 185۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے، یہی مطلب ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ مطلب دنیا میں آپ اور ہم جو عمل کرتے ہیں نیک عمل، اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم جتنا عمل کیے ہو اتنا دیا جائے گا، بلکہ کہا یوفونا، وفا کہتے ہیں آپ میرے لیے جتنا کرتے ہیں میں آپ کے لیے اس کے برابر یا اس سے زیادہ کرنے کا وفا کہتے ہیں، اور اسی کے ضد میں غداری بے وفا کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے ساتھ وفا کیا جائے گا، تمہاری محبت کا، تمہارے عمل کا وفا کیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قیامت کے دن جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، حقیقت میں وہی کامیاب ہوا۔ تو حقیقی کامیابی کا مطلب سمجھ میں آیا کہ دراصل آخرت کے دن جہنم سے بچنا، جنت میں داخل ہونا، یہ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی اور حقیقی کامیابی ہے۔ آگے اللہ کا فرمان ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا، سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ وقت ملے تو اس آیت کی تفسیر، جو بھی تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر وغیرہ دیکھ لیجئے گا۔
انسانی زندگی کا پورا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کر دیا. آیت کو دوبارہ سنیے کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے. یعنی ہر شخص کو مرنا ہے، موت سے نجات کسی کو نہیں ہے. موت کی یہ تکلیف جس کو اللہ نے مزہ کہا، مزہ نہیں، یہ تکلیف ہے. یہ ہر نفس کو چکھنا ہے. دنیا میں اگر کسی بھی شخص کو موت کی سزا سے نجات ملتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات ملتی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کیا ہوا؟ ذرا یاد کیجئے، کتنے دنوں تک آپ بیمار میں، تکلیف میں مبتلا تھے؟ 3 دنوں تک. اب بیمار میں مبتلا ہے، بخار ہے شدید، درد ہے، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی پانی، ٹھنڈا پانی پیشانی پر ڈالتے ہیں. اس منظر کو ذرا یاد کیجئے. اور 3 دنوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی زبان پر بار بار لائی، کیا؟ ان للموت لسکرات، یقیناً موت کی شدتیں ہیں، موت کی سختیاں ہیں، تلخیاں ہیں. کیا سمجھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر موت کے وقت یہ تکلیف ہو رہی ہے تو نجات کس کو ہے؟ تو اللہ نے یہی کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ، اس کی تکلیف برداشت کرنی ہے، آسانی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ آسان موت ہو. ایک ایماندار آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، ایک مومن انسان کی موت پیشانی کے، عرق الجبین کہا گیا، پیشانی پر جو پسینہ آتا ہے. ایک مومن کی موت اس طرح ہوتی ہے کہ پیشانی پر پسینہ آتا ہے. یہ سب سے کم عذاب ہے، کم سزا ہے. جبکہ ایک گناہگار انسان کی موت کیسے ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں، کتنا فڑفڑاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اپنے سامنے سے ملک الموت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. چلیے آگے چلیے. اللہ نے کہا کہ تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کو لکھا نہیں جا رہا ہے، ہر چیز نوٹ کیا جا رہا ہے، پورا پورا اجر دیا جائے گا. اللہ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی عذاب سے، جہنم کی آگ سے نجات پانا اور جنت میں داخل ہونا، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے اور حقیقی کامیابی ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو آپ دیکھیں گے ایک دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. 2 حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ دنیا دھوکہ کس طرح ہے. انسان سوچتا ہے کہ میری زندگی ہے، میرا گھر ہے، میرا سامان ہے، میری مال و دولت ہے، اپنی دنیا ہے، ایسا سوچتا ہے. بڑا بڑا خواب دیکھتا ہے، بلڈنگیں بناتا ہے، تجارتیں کرتا ہے. کرتے 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 انسان اچانک مر جاتا ہے، جس موت کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے. تو انسان یہ سوچتا نہیں کہ میں مر جاؤں گا، میری موت ہر حال میں آنی ہے، بلکہ یہ سوچتا ہے میں جیوں گا. اس لیے زندگی کے لیے جتنی بھی پلانس ہیں وہ کرتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ان الدنیا حلوۃ، دنیا میٹھی ہے، خضرۃ، سبز شاداب ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تمہیں بھیجنے والا ہے، وارث بنانے والا اس دنیا کا. فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسا عمل کرو گے. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، چنانچہ دنیا اور عورتوں کے فتنوں سے بچو. تو ہماری نگاہ میں دنیا میٹھی ہے، سبز ہے، شاداب ہے،
इंसान मरना नहीं चाहता। अब दूसरी हदीस सुनिए, रावी हदीस अबू हुरैरा है। अबू हुरैरा को हमेशा सुनते हैं, इस रावी को सबसे ज्यादा हदीस किस रावी ने, किस सहाबी ने रिवायत किया? अबू हुरैरा। कितनी हदीस है? 5000 से ज्यादा हदीस है। उनका असल नाम कौन बता सकते हैं? अबू हुरैरा का असल नाम कोई बता सकते हैं? उनका असल नाम, ये तो उनकी कुन्नियत है। अब्दुर्रहमान उनका नाम, असल नाम है अब्दुर्रहमान बिन सखर। वो फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, तो अल्लाह के रसूल का फरमाना कि अल्लाह ने फरमाया, इसको क्या हदीस कहते हैं? हदीस कुदसी। ये बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 3244 3244 कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अअदत्तु लिइबादी अस्सालिहीन, मैंने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत में ऐसा कुछ बना के रखा है, मा ला ऐनुन रअत। ये हदीस आपने सुनी होगी कि किसी आंख ने देखा भी नहीं। जरा तसव्वुर कीजिए, आपने दुनिया में दुनिया की कितनी भी चीजें देखी है, अल्लाह का फरमान है कि दुनिया की निगाह ने ऐसी चीज देखी नहीं जो जन्नत में मैंने अपने बंदों के लिए बनाया है। आगे क्या? वला उज़्नुन समिअत, किसी कान ने सुना तक नहीं कि ऐसा ऐसा हो भी सकता है। वला खतर अला क़ल्बि बशर, किसी इंसान का दिल ने सोचा भी नहीं कि ऐसा ऐसा होगा जन्नत में। यानी आप और हमारी सोच से बालातर है। हदीस समझ में आई? अल्लाह ने कहा कि दुनिया मीठी है, सब्ज है, शादाब है। ये दुनिया की एक सूरत आपको पेश किया, और उसके मुकाबले में आखिरत की एक सूरत, जन्नत की एक सूरत अल्लाह ने पेश की है। हदीस दोनों की बातें समझ में आई? तो जन्नत के मुकाबले में अल्लाह ताला ने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को धोखे का सामान कहा है। और क्यों ना हो, ये धोखे का सामान ही तो है जिसका ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। इंसान हमेशा जिंदा रहने के लिए सोचता है, अचानक मौत आ जाती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दो हदीस आपके सामने पेश करता हूँ, उसी के ताल्लुक से चंद बातें करेंगे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अब्बास कौन है? अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, ये सहीह जामी की रिवायत है, अल्लामा अलबानी ने इस रिवायत को सही भी कहा है, हदीस नंबर 1077 कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। इस हदीस को सुने होंगे आप। नंबर 1, शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को बूढ़ा होने से पहले गनीमत जानो। तो जवानी ये एक बड़ी गनीमत है, बहुत बड़ी नेमत है। वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, नंबर 2, बीमार होने से पहले अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को गनीमत समझो। वह ग़िना के क़ब्ल फ़क़र के, फ़कीर होने से पहले अमीरी को, मालदारी को गनीमत समझो। वह फ़राग़ के क़ब्ल शुग़लिक, मशगूल होने से पहले आप फ्री है उसको गनीमत समझो। वह हयात के क़ब्ल मौतिक, मौत से पहले ज़िंदगी को गनीमत समझो। ये 5 नेमतें हैं, गनीमतें हैं, जिसके ताल्लुक से आज हम बात करेंगे। सबसे पहली इस हदीस के अंदर सबसे पहले गनीमत नेमत क्या बताया? जवानी। जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। जवानी ये इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी गनीमत है। इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो जवानी की अहमियत उसको मालूम होता है कि जवानी क्या है, उसकी अहमियत क्या है। फिर इंसान सोचता है, लैता शबाब याऊद, काश के जवानी लौट आती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों
اور اس عمر کی بڑی اہمیت دی ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ما بعث اللہ نبیا الا شابا، اللہ نے ہر نبی کو نبی بنایا جوانی میں. اکثر یا ہر یوں کہیے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عمر میں نبی بنایا؟ 40 سال. مفسرین کا محدثین کی اتفاق ہے، اکثر بعض کہتے سب اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا. تو جوانی کی ابتدا آپ 15 سال سے مانیے 40 سال تک یہ عمر ہے. انسان مکمل جوان ہوتا ہے 40 سال میں. تو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں بڑھاپے میں کسی بھی شخص کو یا کسی بھی نبی کو نبی نہیں بنایا. تو نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا؟ جوان کو. وَلَا أُوتِيَ الْعِلْمَ عَالِمٌ إِلَّا شَابًا، اور مکمل علم کسی بھی شخص کو اس وقت تک نہیں دیا جاتا جب تک وہ جوان نہ ہو. یعنی بچپن میں انسان کو ہر علم نہیں دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے طعام الکبار سم الصغار، بڑوں کا کھانا چھوٹوں کے لیے زہر ہے. چھوٹا بچہ آپ اس کو ہڈی کھانے کے لیے دے سکتے ہیں. تو دیکھیے عالم ہونے کے لیے، علم مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے آپ کا جوان ہونا. ثم تلا هذه الآية، پھر عبداللہ بن عباس اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ان لوگوں نے کہا، کافروں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. اس آیت کا پس منظر کیا ہے معلوم ہے کسی کو؟ آپ سنے ہوں گے. کافروں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک جوان کے بارے میں جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے ابراہیم علیہ السلام مورتیاں توڑ کر کے، جو بڑی مورتی تھی کلہاڑی رکھ کر کے چلے گئے. جب وہ لوگ واپس آئے تو دیکھا یہ حال ہے. پوچھا کس نے کیا؟ من فعل هذا بآلهتنا، کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ وہ پس منظر تو یاد ہے. تو کافروں کے بیچ میں مورتیوں کو توڑنا، شرک کے اندر توحید کی دعوت دینا، یہ کس عمر میں مکمل ہوا، پاسبل ہوا؟ جوانی کی عمر میں. ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہوئے تو انہوں نے یہ کام کیا. تو توحید کی دعوت دینے کے لیے، توحید کی دعوت پہنچانے کے لیے لوگوں تک آپ کو علم حاصل کرنا، جوان ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ کہف کے اندر کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف، اور دوسری آیت کے اندر فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے ایمان لایا اللہ کے واسطے. گاؤں سے، شہر سے نکال دیے گئے، ہم نے ان کے ہدایت میں، ایمان میں اضافہ کر دیا. اصحاب کہف کا نام سنے ہوں گے. اصحاب کہف غار کے اندر کتنے سال رہے وہ لوگ؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ 309 سال. وازدادوا 9، اور 9 زیادہ کر لو، 309 سال. کس کے خاطر یہ چند جوان؟ اللہ کے خاطر. تو یہ نوجوان اللہ کے لیے، علم کے لیے، توحید کے لیے جان، مال، شہر سب کچھ قربان کر دیے. آگے بتائیں گے کہ ایسا کیوں بتا رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیے، کعبے کی تعمیر کس نے کی؟ اخیر میں ابراہیم علیہ السلام. کس کے ساتھ؟ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. تو اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ جوانی کی عمر میں خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں. آپ اور ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیتے، اس سے سمجھ لیجیے کہ اشارہ کس کی طرف ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جامع القرآن میں سے ہے. انہوں نے قرآن کو جمع کیا، جس قرآن کو آج اور ہم پڑھتے ہیں. جوانی کی عمر میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے حکم دیا کہ آپ قرآن کو جمع کرو. تو انہوں نے اپنی جوانی میں قرآن کو جمع کیا، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، آنے والی امت کے لیے.
تو نوجوانوں کی یہ خدمتیں ہیں جو میں آپ کو گنا رہا ہوں اور اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ لیجئے. آپ لوگوں سے سوال، مردوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے شخص کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد جوانوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ. تو اسلام بھی پہلے نہ لانے والے، قبول کرنے والے وہ بھی نوجوان جوان. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے جوان تھے تو اسلام کو کتنا فائدہ ہوا، اسلام کا پرچم ہی بلند ہو گیا. یہ جوانی کی عمر ہی تو ہے. آگے سنیے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جوانوں کو دیکھتے تھے اور ان کو بلا کر کے کہتے تھے واللہ انی لا احبکم جوانو، اللہ کی قسم مجھے تم لوگوں سے محبت ہے، شدید محبت ہے. محبت کے اظہار کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں سے. کس بات کی دلیل ہے؟ جوانی کی جو عمر ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے. نوجوانوں کے لیے اسلام میں بڑی اہمیت ہے، ان کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں. صحیح بخاری کی روایت آپ جانتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عرش کے سایہ میں، اللہ کا جو عرش ہوگا اس کے سایہ میں 7 طرح کے لوگ سایہ دار ہوں گے. ان میں سے کون ہوگا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاری ہو. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ کے عرش کے سایہ میں جگہ ہو؟ آپ کی چاہتے ہیں اپنی اس عمر کو اللہ کی عبادت میں گزار دیجیے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث میں بول رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوانی کی عمر میں اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے، بڑھاپے کی عمر میں کسی وجہ سے اس کو کر نہیں پاتا ہے، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اس عبادت کو کر نہیں پاتا ہے، لیکن اس نے جوانی میں کیا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بڑھاپے کی عمر میں، جوانی میں جو عبادت کی اس کا ثواب اللہ رب العالمین لکھتا رہے گا. حدیث کو سمجھے؟ اب اس عمر میں جو عبادتیں کر رہے ہیں، بڑھاپے کی عمر میں اگر نہیں کر پائیں گے، کرنے کی کوشش کریں گے لیکن کر نہیں پائیں گے، تو صحیح مسلم کی روایت ہے جوانی کی عمر میں جس طرح عبادت کرتے تھے جو ثواب ملتا تھا وہ آپ کو بڑھاپے کی عمر میں بھی آپ کو ملے گا. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے. تو اس وقت کو آپ غنیمت سمجھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مسلمان مومن اللہ کے نزدیک کمزور مسلمان سے افضل ہے. یعنی نوجوان جو ہے یہ اللہ کے نزدیک افضل ہے، ان کی عبادت افضل ہے. اور سن لیجئے، بڑھاپے کی عمر میں کوئی شخص اگر تہجد پڑھ رہا ہے، نفلی روزے رکھ رہا ہے، لیکن جوانی میں انسان صرف فرض نماز پڑھتا ہے، اس سے افضل ہے. ایک جوان شخص کا جوانی کی عمر میں فرض نماز یہ پڑھنا، بڑھاپے کی عمر میں فرض نماز کے ساتھ نفلیں پڑھنا، تہجدیں پڑھنا، نفلی روزے رکھنا، یہ اس سے افضل ہے. علماء اس بات پر اتفاق ہے. کیوں؟ جوانی میں انسان عبادت سے بہت دور رہتا ہے. اس عمر کی تقاضا ہے کہ بہت کچھ کرتا ہے لیکن شیطان اسے عبادت سے دور رکھتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جب لوگ داخل ہو جائیں گے سب جوان ہوں گے، بوڑھے کوئی نہیں ہوں گے. تو جنت میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس عمر کا منتخب کیا وہ جوان ہے، جوانی کی عمر ہے. آپ بتائیے نوجوانوں کی یا اس عمر کی کیا اہمیت ہے اسلام میں؟ وہ نوجوان ہی تو تھے کہ مدینہ منورہ سے نکل کر کے دنیا کے چپے چپے میں اسلام کا پرچم بلند کیا. کن کی وجہ سے اسلام دنیا میں پھیلا؟ انہی کی وجہ سے. وقت آپ کا ہے، ذمہ داری آپ کی ہے. اسلام کا تقاضا ہے کہ آپ بیدار ہو جائیے. اسلام کی خدمت آپ کی ذمہ داری ہے، اسلام کا پرچم بلند کرنا آپ کی ذمہ داری ہے.
آپ اس سے دور نہیں رہ سکتے. قیامت کے دن انسان کو جن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جوانی ہے. وعن شبابک فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہاں اس کا فنا کیا، کہاں آپ نے برباد کیا، کہاں آپ نے گزارا اس کو. تو نوجوانوں کے لیے میری نصیحت ہے، اب جس بھی دنیا میں ہے، جس بھی دھوکے میں ہیں، آپ بیدار ہو جائیے، اللہ کی طرف آئیے، دین کی طرف آئیے. امت آپ کا انتظار کر رہی ہے، مسلمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ آئیے، توحید سنت کو آپ سمجھ لیجئے، شرک و بدعت سے آپ دور رہیے. نوجوانوں سے خصوصاً میری دو گزارشیں ہیں، دو نصیحتیں ہیں کہ آپ زندگی میں جو کچھ بھی کریں، دو کام کبھی بھی آپ نہ کریں. ایک کام، حرام چیزوں سے آپ ہمیشہ دور رہیں، چاہے وہ حرام رشتہ ہو، حرام ریلیشن ہو، حرام کھانا پینا ہو، کوئی بھی حرام چیزیں ہوں، آپ حرام سے دور رہیے. نمبر دو، آپ اپنے منہ پر کبھی بھی حرام چیزیں نہ لائیں. یہ اللہ سے وعدہ کیجئے کہ زندگی میں جب تک آپ زندہ ہیں حرام کے پیچھے کبھی نہیں جائیں گے، منہ پر اپنی زبان پر کبھی بھی حرام چیزیں نہیں لگائیں گے، اور اپنے اس چہرے کو داڑھی سے منور کر لیجیے. یہ میری نصیحت ہے آپ سے. تو جوانی کی عمر یہ اسلام کے نزدیک سب سے اہم عمر ہے، اس کی حفاظت کیجیے، اس کو غنیمت سمجھیے کہ جب چلی جائے تو دوبارہ آپ کو نہیں ملے گی. ہم آپ صاحب جوان ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس عمر کی حفاظت کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دوسری غنیمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، کہ آپ بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھے. اب ایک مرتبہ اسپتال جائیے، دیکھیے لوگ کس طرح بیمار ہے، مبتلا ہے، کتنا پریشان ہے. اللہ کا فضل ہے کہ آپ تندرست ہیں. سے بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس حدیث راوی ہے، 6412 حدیث نمبر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو نعمتیں ہیں جس کے بارے میں انسان لاپرواہ ہے، دھوکے میں ہے. الصحت والفراغ، ایک صحت و تندرستی، دوسرا فراغ، فری جو وقت ہے. یہ دو غنیمتیں ہیں. اللہ نے آپ کو صحت و تندرستی دی، اللہ کا شکر ادا کیجیے. آپ اگر فری ہے، اللہ نے آپ کو وقت دیا، مہلت دی، آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے. اس زندگی میں انسان کتنا مشغول ہے. اگر آپ فری ہے، اللہ نے تھوڑا وقت دیا آپ کو، یہ بڑی نعمت ہے. ورنہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرتا ہے اسی کو تھوڑا فارغ کر دیتا ہے، وقت دیتا ہے آرام کے لیے. اللہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا مشغول رکھتا ہے، بیماریوں میں، پریشانی والے اتنا مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ کبھی فارغ نہیں ہوتا ہے. تو آپ پر فارغ ہونا، تھوڑا وقت ملنا، یہ بڑی نعمت ہے. صحیح ترمذی کی روایت ہے، عبید اللہ بن محسن حدیث راوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اصبح منکم معافا فی جسدہ، کہ جس شخص نے صبح کی اس حالت میں کہ صحت و تندرست ہے، صحیح و تندرست ہے، اس طرح اس نے صبح کی، آمنا فی سربہ، اپنے گھر میں محفوظ ہے، عندہ قوت یومی، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، جس کے پاس یہ تین چیزیں ہو. نمبر ایک، صحت و تندرست، صحیح ہے، تندرست ہے، اپنے گھر میں محفوظ ہے، ایک دن کا کھانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ پوری دنیا اس کے لیے سمیٹ دی گئی ہے، پوری دنیا کی نعمتیں اس کے لیے جمع کر دی گئی ہے. اور حقیقت میں یہ ہے، اگر آپ تندرست ہیں، گھر میں محفوظ ہے، یعنی اچھا گھر ہے، آپ گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کے پاس کھانا ہے، رہنے سہنے کے لیے بندوبست ہے، کھانے پینے کا بندوبست ہے، تو اللہ کی بڑی نعمتوں میں آپ ہیں، اس کو آپ مت بھولیے.
کتنے لوگ ہیں بیمار ہیں, کتنے لوگ ہیں گھر میں رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, اسٹیشن پر کہاں پر زندگی گزار رہے ہیں, کھانے کا سامان نہیں ہے. تو یہ 3 نعمتیں جن کے پاس ہو ان لوگوں کو شکایت کرنے کی, اللہ سے شکایت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ذرا یاد کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتی ہے اللہ کے رسول کا کپڑا کتنا اچھا تھا, آپ جانتے ہیں کپڑا کیسا تھا, کھانا پینا کیسا تھا, گھر کیسا تھا, معلوم ہے, سب جانتے ہیں. اور آج ہم ہیں اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے لیکن شکر ادا نہیں کرتے. تو ان 3 نعمتیں اگر آپ کے پاس ہیں آپ کبھی بھی اللہ سے شکایت نہیں کر سکتے. اللہ کا شکر زیادہ سے زیادہ ادا کیجیے. مسند احمد کی روایت حدیث نمبر 12981 ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قیامت قائم ہو جائے, اگر تمہارے ہاتھ میں کسی درخت کا پودا ہو تو اس کو لگا دو. اس حدیث کے غور سے سنیے. اگر کسی کے پاس خبر آئے کہ قیامت ہو رہی ہے, ہاتھ میں کسی درخت کا پودا ہو, اللہ کے رسول کا فرمان اس کو لگا دیجیے جلدی. اچھا, اس حدیث سے صحت کا کیا تعلق ہے, کوئی بتا سکتے ہیں؟ درخت کا لگانا صحت سے کیا تعلق ہے, کوئی بتائیے آپ میں سے, بتائیے, آپ کے پاس علم ہے بتائیے, کوئی بھی بتائیے. درخت کا لگانا صحت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صحت کے تعلق سے بات چل رہی ہے. کوئی بتا سکتے ہیں؟ درخت لگائیں گے تو آکسیجن آئے گا, اتنا پولوشن ہے. درخت کاٹو کے پولوشن بڑھے گا تو بیمار تو ہو جاؤ گے. حدیث سمجھ میں آئے, سمجھ میں آئے حدیث؟ تو زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا. یہ دنیا والے تو آج کا رہا انوائرمنٹ ڈے مناؤ, درخت لگاؤ, ایک دن لگا لیے ختم کر دیے, لوگوں کو دکھائے. 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے کہا دیا کہ درخت لگاؤ. اور یہ صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول نے درخت کو بغیر ضرورت کی کاٹنے سے منع فرمایا. درخت مت کاٹو اگر ضرورت نہیں ہے, درخت لگاؤ. اچھا, اس حدیث سے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو بھلائی ہمیشہ کرنی چاہیے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو ہمیشہ محنت کرنی چاہیے, دوسروں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت ہو رہی ہے, محنت کرو, درخت لگاؤ. اس حدیث کی بہت شرح, بہت سارے مسائل ہیں, میں آپ کو بتا نہیں پاؤں, وقت نہیں ہے. کبھی وقت ملے. مسند احمد کی روایت 12981 ہے. 100 سے زائد مسائل استنباط کیے ہیں علماء کرام نے اس حدیث سے. صرف وقت ملے تو پڑھ لیجیے گا. آگے بڑھتا ہوں میں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی, بخاری کی روایت ہے, 5199 5199 حدیث نمبر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے عبداللہ ابن عمر کے پاس اور کہنے لگے مجھے خبر ہوئی ہے کہ تم رات بھر جاگتے ہو, یعنی تہجد پڑھتے ہو, دن بھر روزہ رکھتے ہو, بات صحیح ہے؟ قلت بلا یا رسول اللہ. عبداللہ ابن عمر فرماتے میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں ایسا کرتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے فلا تفعل, ایسا مت کرو. اچھا, ایک بندہ عبادت کر رہے ہیں, صحابی ہے, اللہ کے رسول اس کو منع کر رہے ہیں. تہجد پڑھنے میں کوئی حرج ہے؟ دن میں روزہ نفل روزہ رکھنے میں کوئی حرج ہے؟ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کیوں منع کر رہے ہیں؟ آگے سنیے. اللہ کے رسول فرماتے قم, قیام اللیل کرو, ونم, لیکن سو بھی. رات بھر قیام اللیل کرنا صرف اور صرف یہی عبادت نہیں ہے. قیام اللیل کرنا اور سونا یہ دونوں عبادت ہے. سونا بھی عبادت ہے. وصوم, روزہ رکھو, وافطر, افطار بھی کرو. افطار کرنا بھی ثواب ہے, یعنی روزہ نہ رکھنا بھی ثواب ہے. یہ کس موقع پر؟ ہمیشہ روزہ رکھنا یہ صرف عبادت نہیں ہے. آگے سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
فإن لجسدك عليك حقا، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے. انسان ہمیشہ روزہ رکھے گا، رات بھر قیام اللیل کرے گا، تو صبح کو روزی روٹی کے لیے جا پائے گا؟ کیسے جائے گا؟ فیملی کیسے مینٹین کرے گا؟ کتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے کہہ دیا. اب سائنٹسٹ ڈاکٹروں کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان کی 100 کتابوں سے افضل ہے کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھوں کا حق ہے. اگر ایک بندہ رات بھر عبادت کرے گا، صبح سویرے جب اپنے کام کے لیے نکلے گا اچھی طرح کام ڈیوٹی کر پائے گا، پھر ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ پائے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجئے. آپ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے. رات میں قیام اللیل بھی کرو، سو بھی جاؤ، بیوی کا حق بھی ادا کرو. تو کل ملا کر کے ایک مومن اسلام کے دائرہ میں رہ کر کے جو کچھ بھی کرتا ہے سب عبادت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہے. یہ طبرانی، حاکم اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر بیماری کی شفا نازل کی ہے. کوئی بھی بیمار ایسا نہیں ہے جس کا میڈیسن یا اس کی دوائی اللہ تعالیٰ نے نہ بھیجی ہو. اللہ کتنا مہربان ہے. بتائیے کہ بیماری ہے لیکن اس کی شفا بھی ہے. یہ انسان کی کمزوری ہے، انسان کی تحقیق کمزور ہے کہ دیر سے اس کو جانتا ہے. اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ أَلْبَانَ الْبَقَرِ، ضرور ضرور تم لوگ گائے کا دودھ پیا کرو. گائے کا دودھ پینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کا دودھ ضرور پیا کرو. فَإِنَّهَا تَرِمُ مِنْ كُلِّ شَجَرٍ وَهُوَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، کیونکہ گائے ہر طرح کا پتا کھاتی ہے. اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَهُوَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، گائے کے دودھ میں ہر طرح کی بیماری کا شفا ہے تمہارے لیے. اس حدیث کو سنے ہوں گے اس سے پہلے، ذرا غور کیجئے. ہم لوگ دودھ سے زیادہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہا کہ گائے کا دودھ پیو، اس میں ہر بیماری کی شفا ہے. اب ڈاکٹر سے سنے ہوں گے کہ ہر طرح کی وٹامن اس کے اندر پائی جاتی ہے. یہ پانی کے بعد دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے دودھ. آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَلُحُومَهَا، گائے کا گوشت کھانے سے بچو. فَإِنَّ لُحُومَهَا دَاءٌ، کیونکہ گائے کی گوشت کھانے میں بیماری ہے. اس کو سمجھیے کہ محدثین اس حدیث کی کیا شرح کی ہے. اس حدیث کے تعلق سے محدثین فرماتے ہیں کہ گائے کے دودھ میں کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں ہر طرح کی شفا ہے. لیکن گائے کا گوشت زیادہ کھانے میں بیماری ہے. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے انسان کا پریشر ہائی ہو جاتا ہے، بی پی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اور مشورہ بھی دیتے ہیں جن لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہے کہ مت کھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کیجئے کہ گائے کا گوشت زیادہ کھانے سے اللہ کے رسول نے منع کیا. ایسی بات نہیں ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول کے دور میں گائے کا گوشت نہیں پایا جاتا تھا، پایا جاتا تھا. لیکن حدیثوں پر غور کریں گے سب سے زیادہ گوشت کھانے کی جو بات آئی وہ کس کا گوشت بتائیے؟ بکرے کا. بکرا بکری کا گوشت کھانے کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے. تو گائے کا گوشت کھانے میں یہ نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، جائز ہے، لیکن زیادہ استعمال کرنے میں انسان کے لیے نقصان ہے. اسلام نے ہر وہ چیز جو انسان کی صحت پر نقصان کرے، اثر کرے، منع کیا ہے.
شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، کیوں؟ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. سور کا گوشت حرام کیا، کیوں؟ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اچھا اللہ نے بنایا کیوں جب نقصان دی ہے؟ جب انسان نفع نقصان کو کب سمجھے گا؟ جب نقصان کو سمجھے گا تب نہ نفع کو سمجھے گا. فائدہ اور نقصان کب سمجھے گا؟ فائدہ تب سمجھے گا جب نقصان کو سمجھے گا. پوزیٹیو کب سمجھے گا؟ جب نگیٹیو کو سمجھے گا انسان. پوزیٹیوٹی اور نگیٹیوٹی. تو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور سمجھایا کہ سمجھو کہ اس میں نقصان ہے اور اس میں فائدہ ہے، اس سے بچو، اس کو استعمال کرو. تو اسلام نے ہر اس چیز کو حرام کیا جو انسان کے لیے نقصان دہ، انسان کو اس سے بچنا چاہیے. محدثین کے حکیم حکامہ جو حکیم ہیں ان کا کہنا ہے، یہ حدیث نہیں، یہ قول ہے علماء کا، کہ صحت الجسم فی قلت الطعام، انسانی جسم کی صحت تندرستی کم کھانے میں ہے. یعنی زیادہ کھانے سے انسان تندرست نہیں ہوتا ہے، کم کھانے میں انسان کی صحت و تندرستی ہے. اور اسلام ہمیشہ کم کھانے اچھا کھانے کا حکم دیتا ہے. زیادہ کھانے کا اسلام کبھی بھی نہیں کہتا. کم کھاؤ، اچھا کھاؤ. وصحت القلب فی قلت الذنوب، اور دل کی صحت و تندرستی کم گناہ کرنے میں ہے. انسان جب زیادہ کھاتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے. انسان جب گناہ زیادہ کرتا ہے انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے. وصحت النفس فی قلت الکلام، اور نفس کی تندرستی کم بات کرنے میں ہے. یعنی انسان جب زیادہ باتیں کرتا ہے تو انسان کی نفس خراب ہو جاتی ہے. کم بات کرنا، کم گناہ کرنا، کم کھانا، یہ انسانی صحت و تندرستی کے لیے سب سے مفید ہے. شاید صحیح ترمذی کی حدیث ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا. صحیح روایت ہے. اس حدیث پر ذرا غور کیجیے، کتنی سائنٹیفک بات ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کرو، کوئی ایسا کلام اپنی زبان سے نہ لاؤ جس سے تمہیں بعد میں معذرت کرنا پڑے. حدیث کو سمجھ گئے؟ تم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کرو جس کے کرنے کے بعد تمہیں معافی مانگنا پڑے، اعتذار کرنا پڑے. کتنی بڑی بات ہے. اس کی گہرائی پہ جائیے تب آپ سمجھیں گے. یعنی دنیا میں اکثر باتیں بیہودہ ہے، دنیا کی اکثر باتیں غیر ضروری ہے، کم باتیں ہیں جو مفید ہے. اگر انسان یہ سوچے کہ میں ایسی بات نہیں کروں گا جس سے مجھے معافی مانگنا پڑے، تو انسان غلطی ہی نہ کرے. یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو سیلف ریسپیکٹ کو ہمیشہ جانتے ہیں. یعنی عزت نفس کو جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ احساس کر سکتے کہ کسی سے معافی مانگنا، کسی کے سامنے جھکنا کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ کے رسول کتنی بڑی بات کی کہ تمہیں دوسروں کے سامنے جھکنا نہ پڑے، تمہارا اسٹیٹس نہ گرے، لوگوں کے سامنے تم کمزور نہ پڑو، تمہاری عزت برقرار رہے، تمہاری بلندی برقرار رہے، تو تم زیادہ باتیں نہ کرو، ایسی کوئی بات نہ کرو جس سے تمہیں معافی مانگنا پڑے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. شاید میں نہیں سمجھا پا رہا ہوں لیکن سمجھ لیجیے اس بات کو، کتنی بڑی گہرائی اس بات کے اندر. یہ صحت و تندرستی کی بات چل رہی تھی. حکیموں کا کہنا ہے، دوسرا قول ہے کہ البیت الذی تدخل الشمس والانسان الذی یمین لے، اور انسان چلے، واکنگ کرے تو بہت ساری بیماریوں سے انسان محفوظ ہو سکتا ہے. ہمیشہ ڈاکٹروں کے پاس جانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ جتنا دن بڑھتا جا رہا ہے ہم لوگ نیچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب گرمی لگتی تھی تو انسان گھر سے باہر آتا تھا اور فریش ہوا لیتا تھا. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جو عمر دراز وہ لوگ جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں جب گرمی ہوتی تھی گھر کے اندر تو باہر آتے تھے اور
تندرست جو ہوا ہے، صاف شفاف ہوا ہے، اس کو لیتے تھے. اب کیا کرتے ہیں؟ باہر گرمی ہے، گرمی لگ رہی ہے تو گھر کے اندر جاتے ہیں اور اے سی چالو کر دیتے ہیں. فرق سمجھیے. جتنا دن جا رہا ہے ہم لوگ نیچر سے، پیورٹی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بیماری میں زیادہ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. کسی بھی ڈاکٹر یہ نہیں کہتے کہ آپ گرمی کے اندر باہر سے، گرمی سے باہر گھر کے اندر جائیے، اے سی چالو کر دیجیے. آپ مشورہ لیجیے. تو یہ حکیموں کا کہنا ہے. دوسرا کیا کہتے ہیں؟ چلنا، واکنگ کرنا. تو انسان کی زندگی میں چلنے کی بڑی اہمیت ہے، چلنا ضروری ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، 400 کا فیس دیتے ہیں، وہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ چلیے، واکنگ کیجیے. اور اللہ کے رسول نے کب کہا؟ اس کو آپ پڑھیے. انسان کی زندگی میں چلنا، واکنگ کرنا، حرکت کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ اللہ کے رسول چلتے تھے، نمازوں کے بعد چلتے تھے. اچھا، اسلام کی زندگی دیکھیے. اسلام کو آپ سمجھیے، فجر سے لے کر کے عشاء تک جو نمازیں ہیں، انسان نماز کے اندر جو حرکتیں کرتا ہے، یہ ایکسرسائز سے کم ہے کیا؟ انسانی جسم میں کوئی ایسا پارٹ نہیں ہے، حصہ نہیں ہے جو نماز کے اندر حرکت نہیں کرتا ہے. یہ بہت بڑا ایکسرسائز ہے، ورزش ہے. صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھنا یہ بڑی دوا سے کم نہیں ہے. صبح کی ہوا کا لگنا، وہ پیور آکسیجن حاصل کرنا، یہ بہت بڑی دوا کے مقابل میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی، سنت بھی ہے، کہ اپنے گھر سے ہر سنیچر کو، ایوری سیٹرڈے، اللہ کے رسول پیدل جاتے تھے. کہاں جاتے تھے بولیے؟ سنیچر کے دن اپنے گھر سے اللہ کے رسول ایک مسجد جاتے تھے. اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد قباء. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. 2.5 کلومیٹر ہے مسجد نبی سے سیدھا، بالکل. جو گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے، آج بھی لوگ چلتے ہیں. تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ کہ آپ کے نبی نے چلا، کم سے کم ہفتے میں 2.5 کلومیٹر آپ چلیے. یہ آپ کے نبی نے چلا، یہ ان کی سنت ہے. چلنا ضروری ہے. چلیے، کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ کو چلنا ہوگا. پیدل چلنا ضروری ہے. ہماری لائف جتنا ایزی ہوتی جا رہی ہے، ہماری صحت اتنی ان ایزی ہوتی جا رہی ہے. کس طرح؟ یہ گاڑیاں، یہ موٹر، یہ سائیکلیں، یہ ٹرین، یہ فلائٹ، یہ سب ہماری زندگی کو آسان کر دیا چلنے کے تعلق سے. لیکن ایک حساب سے دیکھیے کہ ہم ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں، آسانیاں ہوتی جا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں ہم لوگ بیماری میں زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں اور اللہ کی قدرت سے زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. تو چلنا ضروری ہے. چلنے کی کوشش کیجیے. کہ ہمارے آپ کے نبی کی سنت ہے، اس میں بہت سارے فوائد ہیں. نمبر 3، انسانی زندگی کی جو اہم غنیمتیں ہیں ان میں سے نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، فقیر ہونے سے پہلے، مفلسی سے پہلے اپنی مال و دولت، امیری کو غنیمت جانو. کیوں؟ پیسہ کسی کا اپنا ہوتا ہے؟ کسی کا اپنا نہیں ہوتا. آج ہے کل نہیں ہے. وہ آپ کو پہچانتا نہیں ہے کہ آپ کون ہیں. زبردستی بھی نہیں رکھ سکتے آپ اس کو. تو آپ مفلسی سے پہلے اس امیری کو غنیمت سمجھے. اللہ نے جو پیسہ دیا ہے غنیمت سمجھیے کہ یہ اللہ کی غنیمت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کے پاس کب چلا جائے کوئی معلوم نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے. اچھا، مال و دولت و خرچ کرنے کے بارے میں اسلام کے ایک رول ہے، نظام ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا مشورہ اللہ نے دیا ہے کہ لوگوں, اللہ تعالیٰ جب تمہیں پیسہ دے تو اپنے ہاتھ کو اپنے گردن پہ اس طرح باندھو مت, باندھ کے مت رکھو, یعنی بخیل اور کنجوش مت بنو. اتنا بخیل اور کنجوش بھی مت بنو کہ کچھ خرچ نہ کرو, اپنے ہاتھ کو اپنے گردن کے ساتھ اس طرح نہ بنو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, اور اپنے ہاتھ کو اس طرح بھی مت پھیلاؤ, ہر جگہ خرچ کرو, زیادہ زیادہ خرچ کرو نہیں. ایسا کرو گے تو فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, مال ختم ہو جائے گا, افسوس کرو گے. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے, یہ اللہ کا نظام کتنا بہترین نظام. تو کنجوشی, بخیلی اور فضول خرچی اسلام میں حرام ہے. آپ ایک دم خرچ نہ کریں, اسلام یہ بھی نہیں کہتا. خرچ کیجیے, اللہ نے جتنا دیا اپنے اوپر, اپنے اہل عیال کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر خرچ کیجیے. زیادہ خرچ یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی اسلام میں ممنوع ہے. کتنا بڑا نظام اسلام کا ہے کہ انسان مفلس نہ ہو, غریب نہ ہو, اسلام ایک بہترین زندگی, عزت کی زندگی گزار سکے. کتنا بہترین اصول دیا ہے. اگر انسان یہ مانے گا تو انسان کا مال کیسے ختم ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی ہے, 6377 حدیث نمبر ہے, اور اس کی دوسری حدیث نمبر 6376 ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگتے تھے. ان میں سے دو چیزیں یہ تھی, اللہ کے رسول دعا کرتے تھے, اللہم انی اعوذک من فتنة الغنا, اللہم انی اعوذک من فتنة الفقر, اللہ فقیری مفلسی کی فتنہ سے مجھے بچا, اللہ مالداری کی فتنہ سے مجھے بچا. اچھا, مالداری یہ فتنہ کیسے ہوا؟ اللہ کے رسول کیوں دعا کرتے تھے؟ انسان کے پاس مال آ جاتا ہے, اللہ کو بھول جاتا ہے, نمازیں چھوڑ دیتا ہے, عیاشی مستیوں میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے. تو انسان کے لیے یہ مال فتنہ ہوا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول اسی سے پناہ مانگتے تھے کہ مال آنے کے بعد یا مال میرے لیے فتنہ بن کر کے آئے کہ میں اللہ کو بھول جاؤں, اسلام کو بھول جاؤں, ایمان کو بھول جاؤں, یہ مال کا فتنہ, ایسا فتنہ, ایسے مال کے فتنے سے مجھے بچا. یہ دعا ضرور کیجیے اللہ سے, کیونکہ اکثر لوگ مال آنے کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں. اکثر لوگ عموماً, اور مفلسی کے فتنے سے. اللہ کے رسول کا یہ دعا کتنی سائنٹیفک بات ہے کہ اللہ مجھے اتنا فقیر مفلس نہ بنا کہ لوگوں کے سامنے مانگنا پڑے, میں اپنے ایمان کی خود حفاظت نہیں کر سکتا. اللہ اس مفلسی کے فتنے سے, ایسی مفلسی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ایمان اسلام کے لیے آپ کے پاس مال و دولت کی ضرورت ہے. فقیری مفلسی انسان کی ایمان کو کمزور کر دیتا ہے. فقیری اور مفلسی انسان کی ایمان کو کمزور کر دیتا ہے. آپ اصل زندگی میں جائیے, دیکھیں گے پیسہ نہ ہو تو ایمان کی حفاظت کرنا, اپنے اہل عیال کی عزت کی حفاظت کرنا, پردے کی حفاظت کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس دعا کری اللہ تعالیٰ سے کہ ایسا مفلس اللہ نہ بنائے اور ایسا امیر بھی نہ بنائے جو آپ کے لیے فتنے کا باعث ہو. یہ دعا بہت میننگ فل ہے, بہت میننگ فل ہے. زندگی میں کب آپ کا پیسہ ختم ہو جائے, اس لیے جو بھی پیسہ ہے اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے, اپنے اہل عیال پر خرچ کیجیے. اللہ کا فرمان ہے سورۃ المنافقون آیت نمبر 10,
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. کہ انسان اپنی زندگی میں جب مال آئے تو اس کو بالکل بند نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور افسوس کرے، اللہ سے کہے اللہ تھوڑی مہلت دے دے کہ تیری راہ میں مال خرچ کروں اور میں نیک ہو جاؤں. یہ مہلت کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گی. تو اللہ نے جو بھی پیسہ مال و دولت اللہ نے آپ کو جو دیا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بعد آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے تاکہ آپ کو افسوس بعد میں نہ کرنا پڑے. چوتھی غنیمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، آپ مشغول ہونے سے پہلے فارغ وقت کو غنیمت سمجھیے. اگر آپ فارغ ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، آپ اس کو غنیمت سمجھیے، اس کو کام میں لگائیے، اس سے فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانشراح، اس کو سورۃ الشرح بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ علم نشرہ بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 7-8. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ آپ جب فارغ ہو جائیں تو عبادت کرتے کر کے تھک جائیے اور اپنے رب سے دل لگا لیجیے. یہ حکم اللہ تعالیٰ کس کو کر رہا ہے؟ کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جب آپ فارغ ہو جائیں عبادت کرتے، فنصب نصبہ فنصب فانصبہ نصبہ سے ہے، اس کا مطلب ہے کہ محنت کرتے کر کے تھک جانا. اللہ کا حکم غور کیجئے کہ اے اللہ کے نبی جب آپ فارغ ہو جائے تو عبادت کتنا کیجئے کہ آپ تھک جائیں، یعنی زیادہ عبادت کیجئے. یہ حکم دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ خصوصاً اللہ کے رسول کے لیے ہے کہ آپ اتنی عبادت کیجئے کہ آپ تھک جائیں. اور آپ جانتے صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول اتنا لمبا قیام کرتے تھے پیر پھول جاتا تھا. حدیث سنے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول جب نفل کے لیے تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کا پیر مبارک پھول جاتا تھا. یہ محنت عبادت، ما تقدم من ذنبک وما تاخر، جس کے آگے پیچھے سارے گناہ معاف کر دیے. رات کو اٹھتے ہیں اتنی لمبا قیام کرتے ہیں کہ پیر پھول جاتے ہیں. پھر اللہ کا حکم ہے کہ نبی جب فارغ ہو جائیں تو عبادت کرتے کرتے تھک جائیے اور اپنے رب سے دل لگا لیجئے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی کو کہا کہ جب آپ فارغ ہو جائے، کس سے فارغ ہو جائے؟ اللہ کے نبی کون سا ایسا کام کرتے تھے جو اسلام کے اندر، اسلام سے باہر تھا، جس کو اللہ نے خاص طور پر کہا کہ آپ جب فارغ ہو جائے اپنے کاموں سے تو آپ اللہ کی عبادت میں لگ جائیے. اللہ کے رسول کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو تعلیم دینا، جہاد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا. تو ایک اسلام کے اندر داخل نہیں ہے. تو اللہ کا یہ کہنا کہ آپ جب فارغ ہو جائے، کیا مطلب اس کا؟ آیت کو سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے سارے کام جب عبادت ہے تو اللہ نے کیوں کہا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات، کتنی باریک بات ہے کہ آپ کا سارا کام عموماً عبادت ہے، لیکن نفلی نماز، نفل عبادت ایک خاص ہے جو اللہ کے لیے ہے. جب آپ نفل کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ اور آپ ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی نہیں ہوتا ہے، یہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے. اس کا اللہ نے حکم دیا ہے. سمجھ گئے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب سے دل لگا لیجئے. اللہ کے نبی کا دل کبھی بھی اللہ سے دور تھا؟ کبھی اللہ کے رسول دنیا کی ان مال و دولت میں کبھی مشغول ہوئے کہ آخرت کو بھول گئے؟ ایسا ہوا کبھی؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ اور ہم کو سمجھانے کے لیے کہ جب اللہ کے نبی کو اللہ کا یہ حکم دیا، اللہ نے دیا یہ حکم ہے، تو ہمارے آپ کے لیے کیا ہے؟ نفع بن حارث حدیث کے راویز ہیں، ترمذی کی روایت ہے، 2330 نمبر حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے
اے اللہ کے نبی ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ سنیے، آپ نے فرمایا من طال عمره وحسن عمله، لوگوں میں بہتر شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور جس کا عمل بھی نیک ہو، جس نے لمبی عمر پائی ہو اور اس کا عمل بھی نیک ہو۔ پھر پوچھتے ہیں کہ بدتر شخص کون ہے، برا شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے لمبی عمر پائی ہو اور اس نے نیک عمل نہ کیا ہو، بدتر ہے وہ شخص، برائی ہے اس شخص کے لیے۔ تو یہ دنیا، یہ عمر اس شخص کے لیے مفید ہے جس نے اللہ کی عبادت کی ہو، جو اللہ کی عبادت کرتا ہو، اور جو شخص اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو یہ دنیا اس کے لیے عذاب ہے، یہ عمر اس کے لیے عذاب ہے۔ لمبی عمر پانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر وہ عبادت نہ کرتا ہو۔ اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے اللہم انی اعوذک من ارذل العمر، انسان کی زندگی میں سب سے ارذل، رذیل، بدترین عمر، بدترین وقت، اللہ اس سے مجھے بچا۔ انسان کی زندگی میں بدترین وقت کیا ہے؟ عمر کیا ہے؟ دین سے غافل، اللہ سے غافل، رسول سے غافل، اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو، بستر پر پڑے رہتا ہو، اپنا خیال خود نہ رکھ پاتا ہو، تو رذیل، ذلت والے عمر سے اللہ سے پناہ مانگیے، ایسے عمر نہ ملے آپ کو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اتنا کمزور لاچار ہو جاتا ہے کہ دوسروں کے سہارے جینا پڑتا ہے، دوسرے لوگ اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ایک انسان، ایک مومن بہترین عزت والی زندگی گزارے۔ زیادہ بڑھاپے پہ انسان جب کمزور ہو جاتا ہے، وہ عمر عزت کی عمر نہیں ہوتی ہے کہ انسان اپنا خیال رکھ نہیں پاتا، دوسرے لوگ اس سے ناراض اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پناہ مانگتے تھے، اسے عمر سے پناہ مانگیے۔ سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ، ایک مثال دے کر کے اپنی بات میں ختم کروں گا۔ سعید بن المسیب، ان کا نام سنے ہیں آپ لوگ، سعید بن المسیب یہ کبار تابعین میں سے ہیں، حدیث کے راوی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے بہت ساری حدیثی روایت کی ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے اندر جتنے بھی تابعین تھے ان میں سب سے بڑے تھے، علم میں، عمر میں سب سے بڑے تھے۔ ان کو عالم اہل المدینہ، مدینے کا سب سے بڑا عالم ان کو کہا جاتا تھا ان کی عمر میں جب وہ زندہ تھے، اور ان کو سید التابعین، تابعین کا سردار کہا جاتا تھا۔ وہ احد روات الحدیث النبوی، حدیث کے راوی ہے، بہت سارے حدیث روایت کی ہے۔ احد فقہاء المدینہ السبع من التابعین، مدینہ کے اندر بڑے بڑے 7 جو قراء فقہا تھے ان میں سے ایک یہ ہے۔ جو لوگ ان کی سیرت پڑھتے ہیں آپ ان کو جانتے ہوں گے کہ کتنے بڑے پیمانے کے عالم تھے، تابعی تھے، کتنا بڑے فقیہ محدث تھے۔ یہ فرماتے ہیں، حلیۃ الاولیاء کے نام سے کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163، اس کے اندر یہ مذکور ہے۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ ما فاتتنی التکبیرۃ الاولی منذ 50 سنہ، جب سے مجھے معلوم ہوا نماز کی اہمیت کا، جب سے مجھے علم ہوا اسلام کے بارے میں، نماز کے بارے میں، تو 50 سال سے پہلی تکبیر کبھی مجھ سے فوت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان کا 50 سال تک 5 نمازوں میں تکبیر اولا کا پڑھنا، تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ آپ اور ہم میں سے کوئی ہے؟ کتنے بڑے عالم، فقیہ، محدث، لیکن عبادت کا اندازہ دیکھیے۔ ایک انسان بڑا عالم ہو جاتا ہے، علم والا ہو جاتا ہے، پھر سوچتے میں کتنی عبادت کیوں کروں، تکبر، گھمنڈ آ جاتا۔ دیکھیے
کتنے بڑے پیمانے کے محدث، فقی، مفسر، تابعی، سید التابعین جن کو کہا جاتا ہے، عالم اہل المدینہ، لیکن 50 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا کتنی بڑی بات ہے، نہیں فوت ہوئی کبھی۔ صحیح روایت ہے، جس شخص نے 40 دنوں تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہو، جہنم کی آگ اس کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ زندگی میں کبھی موقع ملے کوشش کیجیے، 40-50 سال ہم سے تو ممکن نہیں ہے، 40 دن کم سے کم کوشش کیجیے، آپ کے لیے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر فارغ وقت ملے، اگر آپ فارغ ہیں اللہ کے لیے، دین کے لیے، آپ اس کو کام میں لگائیے، یہ سونے کی طرح لکھا رہے گا آپ کے لیے۔ 5ویں جو غنیمت انسانی زندگی کی وہ ہے وہ حیاتک قبل موتک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، کیونکہ موت سے کوئی آگاہ نہیں ہے، موت سے کوئی مفر بھی نہیں ہے، موت تو آنی ہر حال میں۔ تو موت آنے سے پہلے اپنی اس حیات کو، اس زندگی کو غنیمت سمجھو۔ میں اپنی باتیں ہی ختم کر دیتا ہوں۔ آج کی اس پورے درس کا جو خلاصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری زندگی کے لیے ہمارے لیے ایک آئیڈیل نمونہ ہے۔ 5 جو غنیمتیں میں نے آپ کو بتائی وہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 جوانی، بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2 بولیے، بیمار ہونے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھنا۔ نمبر 3 بولیے، فارغ وقت کو کام میں لگانا مشغول ہونے سے پہلے۔ نمبر 4 مفلسی سے پہلے امیری کو غنیمت سمجھنا۔ نمبر 5 موت سے پہلے حیات کو۔ یہ خلاصہ اس درس کا، ہم اس کو غنیمت سمجھیں۔ یہ زندگی کب ختم ہو جائے، انسان کی موت کب آ جائے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے دھیان سے سنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو باتیں ہم نے سنی سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحت و تندرست عطا فرمائے۔ اللہ جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو مفلس میں ہے، فقیری میں، اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے، مالدار بنا دے۔ اللہ ایمان و اسلام کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، جب موت و ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاک اللہ و حسن الجزا۔ محترم سامعین، شیخ محترم کی بہت ہی اس موضوع پر 12 تقریریں سنے ہوں گے آپ لوگ، لیکن آج بہت ساری علمی مواد ملا ہے، ہمیں بہت ساری نئی نئی باتیں ملی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمر میں اضافہ عطا فرمائے اور مزید ان کے ذریعے ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ خوشبو والے کے پاس بیٹھیں گے آپ، کچھ بھی نہیں ملا گا تو کم از کم خوشبو ملے گی، اور لوہار والے کے پاس بیٹھیں گے آپ کو بدبو کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے ہم علماء سے جڑیں گے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ یہ نجات کا راستہ ہمارے لیے بنے گا، اور بہت ساری علمی مواد ہمیں ملے گا، اور اس علم سیکھنے کے بعد ہمیں عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لہذا ہم تمام لوگوں کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کے ساتھ جڑے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو بھی مسئلہ ہو علماء سے دریافت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے 12 پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں شہری جمعیت کی جانب سے، اس میں اپنے دوست احباب کو، گھر والوں کو، بچوں کو ساتھ میں لانے کی کوشش کریں اور اس کو کامیاب بنائیں، کیونکہ دنیا اور آخرت میں یہی
نجات کا راستہ ہے، اور ہمیں علم اس کے ساتھ ساتھ باعمل بنائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اسی پر مجلس برخاست کرتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔